ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم قالوا نعم فأذن معذن بينهم. اور جنتی لوگ پکاریں گے جہنمیوں کہ کیا تم نے پا لیا جو کچھ ہمارے لیے وعدہ ہمارے رب نے کیا تھا؟ ہم نے تو پا لیا جو ہمارے رب نے حق کے ساتھ وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی پایا وہ جو وعدہ تمہارے رب نے صحیح کیا تھا؟ قالوا نعم، لوگ کہیں گے ہاں، فأذن معذن بینہم، پھر پکارنے والوں میں سے پکارے گا کہ لعنت ہے گنہگاروں پر ظالم۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کی اس بابرکت مہینے میں قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں ہم سب کو حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور سنی ہوئی کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ تفسیر کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ رمضان مبارک میں 3 بہت اہم کام ہیں۔ ایک روزہ رکھنا، ہر عاقل بالغ مرد اور عورت صحت مند پر روزہ بالکل فرض ہے، ضروری ہے۔ جان بوجھ کر کے ترک کر دینا سخت گناہ ہے، اور اگر انکار کر دیا تو کفر لازم آتا ہے۔ دوسری چیز عرض کیا تھا کہ رمضان مبارک میں قرآن کریم کا تعلق رمضان سے بہت ہی گہرا ہے، اس لیے رمضان میں اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہمارے بندے لوگ ہم سے قربت حاصل کریں، ہماری رحمتوں کے قریب ہو، ہم سے بہت زیادہ وہ اپنے استغفار اور اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیں۔ اس کے لیے بہت ہی اہم ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ہی اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اس لیے رمضان مبارک کا اہم عمل قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نماز تراویح میں سننا اور اس کا پڑھنا، اور اپنے نجی اور انفرادی طور پر تلاوت کرنا، یہ رمضان مبارک کی حسن اور اس کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تیسری جو چیز تھی وہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی ہم ہندوستان کے مسلمان خاص طور سے زیادہ زکوٰۃ اور اس کے تمام عمل کو اپنی زندگی میں اور خصوصاً رمضان مبارک کے اعمال میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم کام لوگ کرتے ہیں رمضان مبارک میں، اور پھر رمضان کے جو 3 درجے ہیں رحمت کے اور برکت کے اور مغفرت کے، وہ بھی ساتھ ساتھ گزر رہا ہے۔ لہذا ہم اور آپ اس دنیا میں جس شکل میں بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، چاہے روزہ رکھ کر، چاہے قرآن کی تلاوت کر کے، چاہے صدقہ خیرات کر کے، مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت آسان بنا دے اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ساتھ ساتھ وہاں کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ عطا فرمائے، راضی ہو جائے۔ یہی مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے 2 چیزیں بنائی ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت، اور دنیا ہی سے آخرت بننے اور بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس نظام کو ہمارے اور آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو آخرت کے لیے جنت، آخرت کے لیے جہنم، نیک لوگوں کے لیے جنت اور گنہگار برے لوگوں کے لیے جہنم، یہ 2 ہی مقام اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور اس کو بڑی اہتمام سے اللہ رب العالمین نے خود تیار کیا ہے، اور اس کے آنے کے لیے اور اس میں آنے کے لیے
بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس دنیا میں اللہ رب العالمین پھیلا دیا ہے تاکہ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو، اور اب اسی دنیا میں جب تک اس کی زندگی ہے چھوٹی بڑی ہر طرح کی نیکیوں کو حاصل کر کے جنت کے راستے آسان کر لیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس دنیا میں رہ کر کے جنت حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت اور کوششیں کیا کرتے تھے، اور ہر طرح کی نیکی حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے تھے۔ وہ اس انتظار میں نہیں رہتے تھے کہ رمضان مبارک آئے گا یا شب قدر آئے گی، اس کے وقت میں ہم زیادہ نیکیاں کر لیں گے، اس وقت تلاوت کریں گے، روزہ رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، یا شب قدر اور راتوں میں زیادہ سے زیادہ مغفرت اور دعائیں تمام کر لیں گے۔ نہیں، بلکہ جس طرح سے گناہ روز ہم لوگ کرتے ہیں، گناہ کے راستے جس طرح سے روز کھلے ہوئے ہیں، اسی طرح سے روز نیکیوں کو بھی بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ موقع جب آئے گا، موسم جب آئے گا تب نیکی کرے گا۔ پھر تو روز گناہ سے بھی بچنا چاہیے، لیکن انسان ہم سب کمزور ہیں، گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسا ہم لوگوں کی زندگی کا ایک حصہ ایسا رہنا اور ایسی سوچ رہنا جس طرح سے تاجر حضرات کو تجارت کرتے ہیں، صبح دکان کھولتے شام کو بند کرتے ہیں، خدا نخواستہ اگر فائدے بہت ہوئے ہوں گے اور اچھا فائدہ ہوا ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پھر دوسرے دن دکان بند رکھ دیں، بلکہ دوسرے دن پھر وہ صبح اپنا ٹائم پر دکان کھولتا ہے، چاہے نفع اور کتنا ہی فائدہ اٹھا لیا ہو، کیونکہ اس کی ایک زندگی کا ایک روزمرہ کا مشغلہ ہے، اور یہ ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج نفع ہے کل نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو جس دن نقصان ہوگا یہ نفع ہمارا فائدہ بن کر کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح سے نیکی میں بھی ہم سب کو یہی خاص خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے ہم لوگوں کو نیکی کے کاموں میں اسی طرح سے عادت بنانی چاہیے کہ آج ہم کو اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، آج اللہ رب العالمین نے ہم کو موقع دیا ہے، تو نیکی کا کام ہم کر لیں۔ کل ہو سکتا ہے کہ طبیعت خراب ہو جائے، بیماری آ جائے اور ہم کو موقع نہ ملے دنیا کی کسی مصروفیات کی وجہ سے، تو یہ کام، یہ نیکی جو صحت کے زمانے میں، فرصت کے زمانے میں، اور یہ سیزن رمضان مبارک کے زمانے میں جو زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں گی تو اس دن وہ کام آ جائیں گے جس دن ہم اور آپ نیکی کرنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اور یہ انسانوں کے ساتھ آئے دن اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اور حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ کبھی آدمی صحت مند ہے تو کبھی بیمار ہے، اور جب بیمار ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ نیکی، نماز، روزہ، تلاوت صحیح سے نہیں کر پاتا، وقت پر نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے صحت کے زمانے میں، فرصت کے زمانے میں، ماحول اور موسم کے وقت میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لینا چاہیے، تاکہ جس وقت میں ایسے حالات آئیں تو یہ نیکیاں کام آ جائیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بہت رحیم اور کریم ہے، وہ بندے لوگ جو صحت کے زمانے میں، خوشی کے زمانے میں، فرصت کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے ہوتے ہیں، ان کی عبادتیں زیادہ ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ ایک وقت میں بیمار ہو جاتے ہیں، ایک وقت میں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور عبادت کرنے کے لائق نہیں وہ ہوتے ہیں، تو حدیث پاک میں کہ اللہ رب العالمین ایسے موقع پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس بندے کی وہ نیکیاں جو صحت کے زمانے میں، فرصت کے زمانے میں، خوشی کے زمانے میں جو کیا ہے، وہی نیکی اس کو اس بیماری کے زمانے میں ملی ہوئی۔ یہ بیماری خود اس کو نہیں آئی ہے، بلکہ میں جس کو چاہتا ہوں بیمار کر دیتا ہوں۔ اس لیے خوشی کے زمانے کی نیکی، فرصت کے زمانے کی نیکی، صحت کے زمانے کی نیکی بیماریوں کے زمانے میں کام آتی ہے۔ اسی لیے میری ماں بہنوں، ہمیشہ آدمی کو نیکی کی کوشش میں لگا رہنا چاہیے۔ یہی وہ فرق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کبھی بھی وہ اس دنیا میں اطمینان سے نہیں رہے، کبھی بھی اطمینان سے نہیں رہے کہ ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، جہاد کی نیکی ہے،
ایمان پہلے پہل لانے کی نیکی ہے، ہمارے پاس نمازوں کی نیکی ہے، تہجد کی نیکی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کی نیکیاں ہیں، نبی کو دیکھنے کی نیکیاں ہیں، نبی سے قرآن سیکھنے اور سننے کی نیکیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جنتی ہونے کی وہ بھی میرے پاس درجہ ہے، لہذا میں اطمینان ہو جاؤں، سکون ہو جاؤں، اب ہم کو دوسری نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ جنت اور جہنم، جنت کی شوق میں اور جہنم سے بچنے کے لیے محنت نیکی کے بالکل آخری وقت تک کرتے رہتے تھے، کبھی وہ چین و سکون سے نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو جو بنایا ہے اور جہنمیوں کو جو اس وقت میں رمضان مبارک میں جو خلاصی اور مغفرت کے جو فیصلے فرماتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، ورنہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بچنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ جنت اور جہنم دونوں برحق چیز ہے، بالکل برحق ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ کسی پروفیسر، کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر، کسی مفتی یا کسی عالم دین کی یہ فتوے سے یہ جنت اور جہنم کے قصے اور واقعات نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود دونوں مقام کو اپنے سے بنایا ہے، وہ کسی انجینئر سے نہیں اور کسی اور دوسرے لوگوں سے، تعمیر کے فنکاروں سے نہیں، بلکہ اللہ اپنے حکم سے اور اپنی طاقت اور قوت اور قدرت سے بنایا۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کیا اور جہنم کو، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبریل میں نے 2 مقام بنائے ہیں، جا کے ذرا دیکھ کر کے آؤ۔ جنت اور جہنم بنایا ہوں، جنت نیک لوگوں کے لیے اور جہنم گنہگاروں کے لیے، جاؤ دونوں دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم دیکھیں تو بڑی تکلیف ہے اس میں، تکلیف کی چیزیں ہیں اس میں، آگ ہی آگ ہے، خون ہے، پیپ ہے، کانٹے دار کھانے کی ساری چیزیں ہیں، شدت کی تکلیف کی جگہ ہے۔ دیکھ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام پھر جنت کو دیکھے، جنت کو دیکھا تو بہت ہی نعمتوں والی جنت، ہر طرح کی سکون، ہر طرح کی راحت، ہر طرح کی آرام، نعمت ہی نعمت۔ دیکھ کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اللہ رب العالمین نے پوچھا جبریل کیسا تم نے دیکھا، کیا اس سے تم نے اندازہ کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے، پروردگار آپ نے جو جہنم بنائی کیوں بنائی؟ شاید کہ جہنم اتنی بڑی جو ہے وہ بالکل خالی رہ جائے گی، اس میں تو کوئی بھی نہیں آئیں گے، اس لیے یہاں تو تکلیف ہی تکلیف ہے، یا تو خون، گرم گرم پانی، کانٹے دار درخت کھانے کے، اور اسی طرح سے فرشتوں کی وہ سزائیں، اور ساتھ ساتھ وہاں پر جو آگ کی وہ کیفیت، اور یہ سب چیزیں تکلیف میں کون آپ کے بندہ اور کون آپ کی بندی یہاں پہ آئیں گے؟ کون یہاں پر آنے کے لیے چاہے گا؟ اس لیے یہ تو لگ رہا ہے کہ بالکل جو ہی خالی رہ جائے گی۔ کیوں؟ اس کے مقابلے میں آپ نے جو جنت بنائی وہاں نعمت ہی نعمت ہے، وہاں تو بہت ہی شاندار نعمت ہے، آرام ہے، سکون ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف کی چیز میں نے جنت میں دیکھی نہیں۔ تو کون ہے آپ کے بندوں میں ایسا بیوقوف ہوگا کہ آرام کی جگہ چھوڑ کر کے وہ اس جہنم کو اختیار کرے گا؟ ایسا تو لگ رہا ہے کہ جہنم خالی رہے گی اور جنت چھوٹی ہو جائے گی، اتنے لوگ اس میں آئیں گے، یہاں آرام ہے۔ اس کی ایک مثال میری ماں بہنوں اس طرح سمجھیے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں مہمان بن کر کے جا رہی ہیں اور جب وہاں پہنچتی ہیں تو میزبان جو وہاں کے ہیں وہ آپ کے سامنے 2 کمرے پیش کر دے کہ یہ دیکھو یہ کمرہ یہ ہے جس میں اے سی لگی ہے، ٹھنڈا گرم اور نرم گرم بستریں ہیں، ساری نعمتیں ہیں، یہاں تم ایک صرف بٹن پر ہاتھ انگلی پھیر دو تو یہاں سے ساری ضرورتیں آپ کی آ جائیں گی، خادم آ جائیں گے، کام کرنے والے آ جائیں گے، پاک صاف صفائی جو چاہیے ایک بٹن دبانے پر سارا کام ہو جائے گا، اور یہ بہت آرام دہ حجرہ کمرہ ہے۔ اور اسی کے بازو میں ایک ایسا کمرہ ہے جس میں نہ پنکھے ٹھیک سے ہیں، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ ضرورت سے فارغ ہونے کا کوئی انتظام ہے، وہاں پر کوئی خادم بھی نہیں ہے، کسی کو بلانے کے لیے کوئی وہاں پر سسٹم نہیں ہے،
اور بہت ذرا تکلیف کی چیزیں ہیں. تو بتلائیے کون ہے جو آرام دہ کمرے، آرام دہ حجرے کو چھوڑ کر کے اس تکلیف دہ کمرے کو اختیار کرے گا؟ اگر اپنے ساتھیوں سے آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں چھوڑو یہ اے سی کا روم اور یہ بہترین حجرے کو چھوڑ کر کے چلو اس میں ہم لوگ وقت گزار لیں گے، اس کو ہم لوگ پسند کر لیتے ہیں، تو دوسرا یہی کہے گا آپ بیوقوف ہیں، آپ بیوقوف ہیں. اتنا اچھا کمرہ میزبان نے تیار کیا ہے مہمان کے لیے، تو آرام سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے، اور اس میں جانا ایک بیوقوفی ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اسی نظریے سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کون ہوں گے آپ کے بندے اور بندیوں میں جو جہنم کے لیے وہ تیاری کر کے دنیا سے آئیں گے، اور جنت جو آرام دہ ہے، اتنا سکون ہے، اس کو چھوڑ دیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اب پھر جا کر کے دونوں کو دیکھ کر کے آؤ. حضرت جبریل علیہ السلام پھر دوبارہ جاتے ہیں اور جہنم پر ایک نظر ڈالتے ہیں، تو اس کے دروازوں پر ایک لمبی فہرست لکھی ہوئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے کہ اس میں وہ لوگ آئیں گے جو ہم کو نہیں مانیں گے، اس میں وہ لوگ آئیں گے جو ہمارے نبیوں اور رسولوں کو نہیں مانیں گے، اس میں وہ لوگ آئیں گے جو لوگ شرک کریں گے، بدعت کریں گے، اس میں وہ لوگ آئیں گے جو کفر کریں گے، اس میں وہ لوگ آئیں گے جو بدکاری کریں گے، اس میں وہ لوگ آئیں گے جو سود رشوت کے معاملات کریں گے، کسی کو ناحق قتل کریں گے، ہر ایک گناہ. اور وہ لوگ آئیں گے جو دنیا میں میری مرضی پر نہیں بلکہ اپنی مرضی پر وہ زندگی گزاریں گے آزادی کے ساتھ، وہ لوگ اس میں آئیں گے. ان کو دنیا میں کوئی روکنے والا نہیں، اور وہ رکیں گے بھی نہیں، اپنی خواہش سے وہ زندگی گزاریں گے. طبیعت ان کی چاہے گی حلال کھا لیں گے، طبیعت چاہے گی حرام کھا لیں گے، طبیعت چاہے گی تو وہ گناہ کا کام کر لیں گے، طبیعت چاہے گی تو کسی کو قتل کر دیں گے، طبیعت اس کی چاہے گی تو جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے. کوئی ان پر کوئی پابندی نہیں، اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. وہ لوگ یہاں آئیں گے. وہاں سے دیکھ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام پھر دوبارہ جنت کی طرف جائیں گے، اور جنت کے دروازوں پر دیکھیں گے تو وہاں بھی ایک فہرست اور ایک لسٹ، ایک بورڈ لگا ہوا ہے، جس میں اللہ رب العالمین یہ لکھوا کر کے ڈلوا دیا ہوگا، جس میں لکھا ہے کہ یہاں وہ لوگ آئیں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے، میرے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائیں گے، میری کتابوں پر ایمان لائیں گے. یہاں وہ لوگ آئیں گے جو دکھ اور تکلیف میں بھی مجھ سے دوستی کر کے رکھیں گے، مجھ کو نہیں چھوڑیں گے. یہاں وہ لوگ آئیں گے جو اس جنت سے آخرت کی فکر اور تیاری کریں گے، اور دنیا کی مشقتوں میں رہ کر کے بھی وہ دین ایمان پر قائم رہیں گے. یہاں وہ لوگ آئیں گے تہجد گزار جو اپنی رات کی سکون اور آرام کو ترک کر کے میرے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے. یہاں وہ لوگ آئیں گے جو لوگ پابندی سے نماز پڑھیں گے، جو پابندی سے روزہ رکھیں گے، اللہ کی حلال کی چیز کو حلال سمجھیں گے، حرام کو حرام سمجھیں گے. یہاں وہ لوگ آئیں گے جو میدان جہاد میں جا کر کے میرے نام پر اپنی جان کی قربانیاں دے دیں گے. یہاں وہ لوگ آئیں گے جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت سے خرچ کر دیں گے، پرواہ نہیں کریں گے کیا ہوگا. یہاں وہ لوگ آئیں گے جو اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ رب کی مرضی سے زندگی گزاریں گے. یہ ساری فہرست جنت کے اس دروازے پر لکھا ہوا لٹک رہا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جب واپس آئیں گے اور اللہ سے ملاقات کریں گے، اور پھر اللہ سے کہیں گے پروردگار اب لگ رہا ہے کہ جنت خالی رہے گی اور جہنم پورا کا پورا بھر جائے گا اور جہنم چھوٹی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ پہلے تو تم تو یہ کہہ رہا تھا کہ جہنم خالی رہے گی اور جنت چھوٹی ہو جائے گی، اب کہہ رہا ہے کہ جنت خالی رہے گی اور جہنم بھر جائے گی. آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ کو لسٹ اور جو آپ نے آنے کی جو شرطیں اور جو علامتیں اور جو چیزیں لکھ رکھی ہیں اور جو تیار کیے ہیں، جنت میں آنے کے لیے بڑی مشقت کے کام ہیں. کون بندہ اتنی محنت اور مشقت سے کام کریں گے دنیا میں؟ کون ہے جو اپنی جان کو آپ کے راستے میں کٹا دیں گے اور جان لگا دیں گے؟ حرام بہت ہے اور حلال تھوڑا ہے. حلال کو چھوڑ کر کے حرام کو چھوڑ کر کے حلال تھوڑا کون لے؟ جن کے سامنے گناہ کے دروازے سب کھلا ہو اور پھر وہ گناہ نہ کرے، ایسا ہوگا؟ اے
اللہ یہاں وہ کون آئیں گے جو راتوں کی نیند پیاری پیاری چھوڑ کر کے تیرے سامنے محنت اور مشقت اور ڈر اور گریہ زاری کرنے والے ہیں؟ مشقت ہی مشقت ہے جنت میں آنے کے لیے. اس لیے لگ رہا ہے کہ جنت میں جو سہولتیں ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا، اپنی خواہش سے زندگی گزارنا، اپنی طبیعت سے زندگی گزارنا، حرام بھی لے لینا، حلال بھی لے لینا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کو سزا دینا، کسی پر ظلم کرنا، شرک کرنا، بدعت کرنا، قرآن چھوڑ دینا، دین کا مذاق اڑانا، یہ سب تو آسانی سے دنیا میں لوگ کریں گے اور وہ جہنم کی طرف آ جائیں گے. اس لیے جہنم چھوٹی ہو جائے گی اور جنت کیا ہوگی؟ جنت خالی رہ جائے گی. اللہ رب العالمین فرمائیں گے جبریل میرے بندے اور بندیوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی وہ ہم سے اتنی محبت کریں گے، اس قدر وہ محبت کریں گے، اس قدر وہ دنیا سے بیزار ہو کر کے آخرت کی فکریں کریں گے، حرام کو چھوڑ کر کے حلال کی زندگی گزاریں گے، بدکاریوں سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، آزادی سے بچیں گے، اپنی خواہشات پر نہیں چلیں گے، وہ میری مرضی پر چلیں گے اور رات رات اٹھ کر کے دعائیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے. ایسے میرے بہت بندے اور بندیاں ہوں گے، ان کے لیے جنت ہے اور اس میں لوگ آئیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ضرور آئیں گے، تیاری کریں گے. آج الحمدللہ آج کے دور میں بھی ایسے ماں بہنیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو رات رات روتی ہیں، رات رات اللہ سے مغفرت کے فیصلے کرواتی ہیں. وہ روز دن رات قرآن کی تلاوت میں آج بھی مشغول رہتی ہیں، آج بھی وہ بہت سوچ سمجھ کر کے کھانے پینے کا تقوی کے ساتھ عمل کرتی ہیں. آج بھی ایسے دنیا خالی نہیں ہے. ایسے مرد بھی حضرات ہیں، ایسے عورتیں بھی ہیں الحمدللہ. اور وہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا جس وقت نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ، تو اس وقت میں تو لوگ وہ دنیا کو مکمل چھوڑ چکے تھے اور دنیا سے بالکل بیزار ہو کر کے وہ ہمیشہ آخرت کی فکروں میں لگے رہتے تھے. ہمیشہ آخرت کی کہاں سے ہم کو نیکی ملے، کون سے کام سے اللہ راضی ہو جائے، کس کام سے میرے جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے، کون سی ایسی نیکی چھپ چھپ کر کے کروں جو صرف اللہ جانے اور میں جانوں اور جس کے لیے میں کروں، چوتھا کوئی نہ جانے. اس لیے وہ لوگ ہمیشہ نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے، جنت بنانے کے لیے اس دنیا سے بالکل تیاری اور بہت محنت کرتے تھے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام آپ سب ماں بہنیں خوب اچھی طرح جانتی ہوں. کتنے بڑے صحابی، کس قدر وہ اونچے درجے کے صحابی، جس کی رائے پر قرآن کریم کی کتنی آیات اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارتیں کئی بار سنا دی ہیں. ایک مرتبہ کسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رونے کی کیفیت معلوم ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رو نہیں، میں تیری جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑی خوبصورت، بہت ہی حسین اور ایک عجیب و غریب سب لوگوں کی جنت سے تمہاری جنت بڑی نمایاں، اور میرے بازو میں پڑوس میں تم رہو گے، رو نہیں. اللہ نے تیری ایمان کو قبول کیا ہے، تیری قربانیوں کو قبول کیا ہے، تیری محنتوں کو قبول کیا ہے، تیرے ایمان لانے سے ایمان میں ترقی، اسلام میں ترقی ہوئی ہے. رو نہیں، تیری جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ خوشخبری اور بشارت سنی تو چہرے کا رنگ بدل گیا، طبیعت میں ایک خوشی ہوئی اور اسی شوق میں آپ نے پوچھا یا رسول اللہ میری جنت آپ نے دیکھی تو کیا اندر سے دیکھی یا باہر سے دیکھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے باہر سے دیکھا، اندر نہیں دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اندر سے بھی دیکھ لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. کیا خوبصورت جواب دیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائے اے عمر تیری اجازت کے بغیر میں تیرے گھر کے اندر کیسے جاتا، اس لیے میں اندر نہیں گیا. مکان مالک کے اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہونا یہ نبی کی نبوت کی شان کے خلاف ہے، اس لیے میں تیری اجازت لیا، تجھ سے اجازت لیا نہیں تھا تو میں اندر اسی لیے نہیں گیا. میری ماں بہنوں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں چھپ چھپ کر کے نیکیاں کرتے تھے،
چھپ چھپ کر کے وہ ڈھونڈتے تھے کہ کون سا ایسی نیکی میں کروں جس کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے، میری جنت اور میرا ٹھکانہ جنت بن جائے۔ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر رات کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی ادھر کبھی ادھر اپنے جوتیوں کو اپنے بازو میں دبا کر کے نکل جایا کرتے تھے۔ کبھی اپنے غلام کو ساتھ میں لیتے تھے، نہیں تو تنہا نکل جاتے تھے، تاکہ میری جوتیوں کی آواز بھی کسی مدینے میں سونے والے کو نہ لگے اور کسی کو آہٹ محسوس نہ ہو کہ عمر جا رہا ہے۔ اور رات میں اس لیے نکلتے تھے اگر کوئی مسافر ہوگا تو اس کی مدد کر دوں، کوئی بھوکا ہوگا اس کو کھانے کا انتظام کر دوں گا، کوئی مسافر ہوگا اس کا ٹھکانے کا انتظام کر دوں گا۔ اس وجہ سے کوئی کسی تکلیف میں ہوگے تو اس کی تکلیف کو دور کر دوں گا، کوئی وظیفہ لینا چاہے گا کسی وجہ سے وہ پریشان مسافر ہوگا تو اس کو صبح جلدی سے اس کا ہم جاری کر دیں گے۔ یہ ساری نیکیوں کو بنانے کے لیے ایک ہی ان کا مقصد کہ میری جنت بن جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے نبی مجھ سے خوش ہو جائے، یہی ایک مقصد۔ اس لیے ان کو رات میں اٹھنا آسان۔ آج ہم لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے جو نماز سے بیزاری ہوتی ہے، ہم لوگوں کو جو تھوڑی دیر کے لیے قرآن پڑھنے سے بیزاری ہوتی ہے، ہم لوگوں کو کسی نیک آدمی کو دیکھنے سے بیزاری ہوتی ہے، نیک بات اچھی بات کہنے سے بیزاری ہوتی ہے، سننے سے بیزاری ہوتی ہے، صدقہ خیرات کرنے سے بیزاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے میری ماں بہنوں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہو تو پہاڑ جیسی مصیبت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت، تو راتوں رات قرآن کا پڑھنا اللہ آسان کر دیتا ہے، اور ایک آدمی بڑی آسانی کے ساتھ وہ اس عمل کو کر لیتا ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو تو دور چل کر کے چھپ چھپ کر کے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے محبت، اس کی عظمت دل میں نہیں ہے تو سبحان اللہ کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک گلاس کسی کو پانی پلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا پہاڑ جیسی مصیبت لگنے لگتی ہے۔ کیوں؟ ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اس لیے نیکی آپ اس وقت تک کے صحیح سے نہیں کر سکتی ہیں جب تک کہ آپ اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اور ساتھ ساتھ اس دین اسلام سے محبت نہ ہو۔ اور بیزاری کے ساتھ میں، تنگ دلی کے ساتھ میں کوئی نیکی کا کام کرنا، وہ نیکی نہیں، بوجھ ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نیکیاں کرنی چاہیے۔ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گلیوں میں نکل رہے ہیں، کیا وہ بہت بڑے گنہگار تھے؟ وہ تو ایسے شخص ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے آسمان میں ستارے اس سے بھی بڑھ کر کے حضرت عمر کی نیکیاں ہیں۔ اتنی بڑی نیکی کے کام کرنے والے اور اتنی بڑی بشارتیں رکھنے والے، لیکن وہ نیکیوں کو چن رہے ہیں۔ کیوں؟ ہماری جنت بن جائے، آخرت بن جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ایک موقع پر چلے ہیں اور مدینے کے باہر نکل گئے تو دیکھتے ہیں کہ 2 بچے، بہت مشہور واقعہ کہ 2 بچے رو رہے ہیں، اور اس کی ماں ہے قریب میں جو چولہا جلا رکھی ہے اور اس پر میں دیگچی رکھ رکھی ہے، پانی میں چند کنکر اور پتھر کے ٹکڑے ڈال رکھی ہے اور اس کو ابال رہی ہے، اور وہ پانی کا ابلنے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ بچے بھوک کے مارے رو رہے ہیں، ماں تسلی دے رہی، بیٹا کھانا بن رہا ہے، کھانا بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، سو جا، تم بن جانے کے بعد تجھے اٹھا کے کھلا دیتی ہوں، دیکھو یہ چولہا، دیکھو یہ پانی، یہ دیکھو دیگچی۔ تسلی سے تسلی دے رہی تھی تاکہ کسی طرح بچے سو جائیں، اور سو جائیں گے تو صبح جب ہوگی اس کے بعد میں دونوں بچوں کو لے کر کے میں عمر رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین ان کی خدمت میں پہنچوں گی، اور ان دونوں بچوں کے نام سے بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کرا لوں، کچھ کھانے کا مل جائے گا۔ اس نیت سے وہ چولہا جلا رہی ہے، پانی گرم کر رہی، لیکن ہے اس کے اندر کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ رونے کی آواز سنے تو اپنے غلام کو بھیجے، دیکھو کیا ہے یہاں پر، چند لوگ لگ رہے ہیں، اندھیری رات ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے کیا؟ کچھ بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، کیا ہے؟ جا کے دیکھتے ہیں تو ذرا یہ ہے، آ کے بتایا امیر المومنین ایسا ایسا قصہ ہے۔ آپ فوراً بھاگے، اور بھاگنے کے بعد میں جلدی سے کچھ آٹا، گھی، شکر لے کر کے بوریاں تیار کیے اور سامان تیار کیے، اور اس کو لے کر کے اپنے طور پر نکلے جلدی سے۔
غلام کہنے لگا یہ مجھے دے دیجیے، میں اس کو لے چلوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آخرت کے بھی بوجھ بندے اگر تو اٹھا لے گا عمر کا تو یہ بھی اٹھا لے، یہ میری ذمہ داری ہے، کل اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ تیری دور حکومت میں 2 بچے رو رہے تھے تمہارے مدینے میں شہر میں، لیکن تم نے اس کی فکر اور پرواہ نہیں کی، تمہارے خیال ادھر نہیں گیا، اس لیے مجھ کو یہ کام کرنے دو۔ حدیث پاک میں اللہ اکبر، وہ امیر المومنین جن کی جنت کی بشارت ہے، آج ہم لوگ کہیں کچھ بھی نہیں کرنے والے۔ یہ رسم کی عبادتیں ہوتی ہے، یہ موسم کی عبادتیں ہوتی ہے، یہ دکھاوے کی عبادت ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ اللہ قبول کر لے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، تو چلیے اللہ کے فضل ہوگا۔ لیکن بظاہر ہم لوگوں کی جو عبادتوں کی شکلیں ہیں، نہ اس میں تقویٰ ہے، نہ اس میں اخلاص ہے مکمل، جھوٹ بھی ہے اس میں، دھوکہ بھی اس میں، سنت کے خلاف بھی اس میں، ریاکاری بھی اس میں، بہت ساری چیزیں مل کر کے آج عبادتیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اپنے ہاتھ سے اس چولہے میں آگ جلاتے ہیں اور پھونکتے ہیں، کہتے ہیں غلام نقل کرتا ہے کہ امیر المومنین کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ لکڑیوں کو پھونک رہے تھے تو دھواں اتنا تیزی سے نکلتا تھا کہ ان کے داڑھی اور ان کے چہرے متاثر ہو جاتے تھے۔ یہ وہ آدھی دنیا پر حکومت رکھنے والے شخص کی بات بتا رہا ہوں میری ماں کے۔ آج ہم لوگوں کو چاہیے، یہ موسم ہے، یہ رمضان مبارک ہے، ایک ایک نیکیاں چن چن کر کے خزانے میں جمع کر لیجیے۔ وقت اگر چلا گیا تو پھر وہ چیزیں نہیں ملے گی۔ کون دیکھا ہے اگلی رمضان، کون دیکھا ہے کل کا صبح، کون دیکھا ہے کل کی راتیں؟ ہماری پوری زندگی اللہ کے قبضے میں ہے، ہماری ایک ایک سانس گنتی کے ساتھ میں ختم ہو رہی ہے، اور ہم برسوں ہزاروں سال کی امیدیں لگا بیٹھے ہیں۔ نیکیاں چن لیجئے، نیکیاں بنا لیجئے، اللہ نے جنت بھی بنایا ہے، اللہ نے جہنم بھی بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے حلوہ تیار کر کے ان دونوں رونے والے بچوں کو کھلائے، اور بچے جب کھا کر کے ہنسنے لگے، رونے والے کو ہنستے ہوئے دیکھیں حضرت عمر تو خوش ہو گئے۔ پھر اس عورت سے آپ چلتے ہوئے دعا کی درخواست کرتے، اللہ اکبر، وقت کا امیر المومنین دعا کی درخواست۔ عورت بھی عجیب و غریب دعا دیتی ہے، عجیب و غریب دعا دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ میرے حق میں دعا کر دو بس اور کچھ بھی نہیں، تو عورت دعا دیتی ہے، اے شخص آپ بہت اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، ہمدرد ہیں، غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں، مسافروں کی ضرورت کو پوری کرنے والے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ عمر کو ہٹا کر کے عمر کی جگہ پر آپ کو اللہ امیر المومنین بنا دے۔ عجیب و غریب دعا ہے، عجیب و غریب دعا، گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہٹانے کی دعا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کانوں سے سنتے مسکرا جاتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں ہوں عمر، آپ یہ نہیں کہتے کہ کون سی تو دعا دے رہی ہے۔ آج تو ہم لوگ نیکی اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کر دیا، وہ میری زندگی بھر میرا غلام بن جائے۔ آج یہی سوچ ہے، زکوٰۃ کے پیسے اگر خاندان میں کسی کو دے دیا تو زندگی بھر میرے احسان مند بنے، کسی مولوی کسی مدرسے کو دے دیا تو زندگی بھر میرے لیے شکر گزار بن جائے، وہ مجھے دیکھے تو سلام کرے، مجھے دیکھے تو فلاں کرے۔ آج یہی ہے لوگوں کے نظریات کہ جس کی میں مدد کروں وہ میری زندگی بھر غلام بنے، وہ میرے خلاف میں گناہ کروں تو ٹوکے نہیں، یہ ہے نظریات۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عجیب و غریب زکوٰۃ دینے کا اور اس کی ادائیگی کا طریقہ بتایا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زکوٰۃ ادا کرتی تھی۔ ہاں، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جس وقت میں روٹیاں کھانے کے لیے نہیں ملتی، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر اکتفا، لیکن اللہ رب العالمین نے حالات اور زمانے کو بدلا تو ایک وقت حضرت ام المومنین زکوٰۃ دینے کے لائق بن گئی۔ اتنے ان کے پاس میں ہدیے، تحفے اور اتنے مال غنیمت اور دوسری چیزیں ان کے پاس آتی تھی، وہ رکھتی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ زکوٰۃ کی رقم ایک مدینے میں ایک شخص کے لیے انہوں نے بھیجا، وہ مانگتے نہیں تھے، کہیں باہر نہیں نکلتے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، گھر میں رہتے تھے۔
حضرت ام المومنین سمجھ گئی کہ وہ شخص ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو تمہارے سامنے ہاتھ نے پھیلائیں اور وہ ضرورت مند ہو، ایسوں کو دیا کرو، یہ پیشہ وروں کو مت دیا کرو۔ بھیجی اپنے بھتیجے سے کہا کہ بیٹا یہ لے جاؤ اور زکوٰۃ کی رقم وہاں پہنچا کر کے آؤ، لیکن خاص خیال رکھنا ان کے ہاتھ میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دینا، زمین پر رکھ دینا، ان سے میرا سلام بھی نہیں کہنا، میرا تعارف بھی نہیں کرانا، اور ساتھ ساتھ ان سے دعاؤں کی بھی لیے درخواست نہیں کرنا۔ یہ کام اس طرح سے کرنا کہ زمین پر خاموشی سے رکھ دینا، وہ لے لیں گے۔ وہ گئے اور اسی طرح حضرت عروہ رضی اللہ عنہ ہیں، گئے اور اسی طرح زمین پر زکوٰۃ رکھ دیے، نہ حضرت ام المومنین کا نام بتائے، نہ تعارف کرائے، نہ سلام پیش کیے، اور نہ دعا کے لیے کچھ درخواست کیے، فوراً نکل گئے۔ جب وہ پہنچے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھنے لگی کیا اسی طرح کیے جس طرح میں نے کہا؟ ہاں اسی طرح کیا، زمین پر رکھ دیا، تعارف بھی نہیں کرایا، نام بھی نہیں بتایا، دعا کی درخواست بھی نہیں کرا، کچھ بھی نہیں۔ پوچھنے لگے وہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کہ پھوپھی جان اچھا یہ بتلائیے آپ یہ 3 شرطیں کیوں رکھ دی زکوٰۃ دینے کی؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں آپ کا تعارف کرا دوں کہ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پھوپھی جان بھیجی ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور ان کے حق میں آپ دعا کیجیے، دعا کی درخواست کی ہے، سلام پیش کیا ہوتا، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کرایا۔ کہنے لگی بیٹا اس لیے کہ اگر میں ہاتھ میں دینے کے لیے کہتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ سمجھتے کہ اللہ نے ہم کو لینے کے لائق بنا دیا ہے اور ان کو دینے کے لائق بنا دیا ہے۔ ہم اپنے اس نیکی اور اس عمل سے کسی کو یہ سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہتے، اس کے دل میں احساس نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی اونچے درجے کے لوگ ہیں، ان کی اونچی سوچ تھی، متقی و پرہیزگار تھے، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلے کے تحت میں نہیں بیان کر رہا ہوں کہ ایسا ہی کرنا چاہیے، ہاتھ میں دینا چاہیے، زکوٰۃ کی رقم کو بتانا بھی چاہیے زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اور میں نے سلام اور تعارف سے منع اس لیے کیا تاکہ ان کے دل میں کچھ یہ بات نہ اور ہمارے دل میں کوئی تکبر بڑاپن نہ آ جائے، اسی لیے میں نے اس کو منع کیا۔ تیسری بات، میں دعاؤں سے اس لیے نہیں لیا، اگرچہ وہ وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، دعا کی درخواست اس لیے نہیں کیا کہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے تم نے جو زکوٰۃ ادا کی تھی میرے بندے نے تیرے حق میں دعا دے دی تھی، اس کا برابر سرابر ہو گیا اور آخرت میں یہاں کچھ نہ ملے، اس لیے میں نے اس عمل کو کرنے کے لیے کہی تھی۔ تو لوگ اتنا احتیاط کرتے تھے، اتنا چھپاتے تھے اپنے آپ کو، جبکہ وہ جنتی لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں اپنے کانوں سے، عورت کہہ رہی ہے اے شخص تو اندھیروں میں نیکی کام کرنے والا، بہت ہی تو ہمدرد ہے، مہربان ہے، غریبوں مسکینوں مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، تیری اچھی عادت ہے، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تم کو امیر المومنین بنا دیتا، عمر کو امیر المومنین سے ہٹا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکرا گئے۔ آج اگر کوئی ہمارے لیے اور کسی کے لیے سامنے بد دعا کر دے اور عہدے سے ہٹانے کی بات کر دے تو دیا ہوا واپس لے لیں گے ہم لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے کہا کہ بچوں کے وظیفہ لینے کے لیے جب عمر کے پاس آؤ گے نہیں تو مجھے بھی وہاں تم دیکھ لو گے۔ یہ نہیں بتلایا کہ میں وہاں رہوں گا، آ جانا، کل میری ملاقات عمر کے سامنے ہو جائے گی۔ اور صبح فارغ ہو کر کے جب پہنچتی ہے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، لوگوں کے قصے، لوگوں کے مسئلے، لوگوں کے فیصلے، لوگوں کو دینا لینا کر رہے ہیں۔ یہ عورت بھی آئی، غور سے دیکھتی ہے تو یہ وہی مسافر ہے جو رات کی اندھیریوں میں نیکی کا کام کیا ہے، وہ حضرت عمر ہے۔ دیکھ کر کے وہ ڈرنے لگی، کپکپانے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تسلی دی، ڈرو نہیں، وہ کہنا تیرا حق تھا اور وہ کام کرنا میرا حق تھا، تم ڈرو نہیں، تمہارے بچوں کی بھی وظیفے، تیرے بھی وظیفے۔ عرض یہ کرنا ہے میری ماں بہنوں، ہمیشہ نیکی کی طرف بڑھتے رہیے، چھوٹی نیکی آ جائے اس کو بھی کیجیے، چھوٹی نیکی ہو اس کو بھی کر لیجیے تاکہ وہ چھوٹا جمع ہوتے بڑی نیکیاں بن جائے۔
اور نیکی کے دائرے بہت وسیع ہیں، صرف ایک چیز میں وہ نہیں سمٹا ہوا ہے کہ نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، تلاوت نیکی ہے، کسی مجبور کو ہاتھ کا سہارا دے دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کا ایک گھونٹ پانی پلا دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کو افطار کرا دینا یہ بھی نیکی ہے، کام کرنے کے لائق نہیں اس کے کام میں ہاتھ بٹا دینا یہ بھی نیکی ہے، سلام کر دینا نیکی ہے۔ صحابہ اسی لیے چنتے رہتے تھے کہاں سے نیکی ملے، جنت کے راستے آسان ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر انہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے روزانہ یا کبھی کبھی ایک دو دن کے بعد مدینے کے بازار کے چکر لگاتے تھے، کچھ نہیں خریدتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ جاتے ہیں بازار اور سے ادھر سے ادھر گھوم پھر کر کے چلے آتے ہیں، کچھ خریدتے نہیں، بازار اچھی جگہ تو نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جواب دیے، اللہ کے رسول میں خریدنے کے لیے جاتا ہوں۔ کیا خریدتے ہو بھائی؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں خریدتے، وہ صرف گھومتے ہیں، ٹہلتے ہیں، چلے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول میں نیکیاں خریدنے کے لیے جاتا ہوں، وہاں اجنبیوں کو، مسلمان بھائیوں کو میں سلام کرتا ہوں، سلام سے نیکی میں بناتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی میرے لیے مغفرت اور ضرورت کے کام بن جائیں۔ آج تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ شب قدر آئے گا، اس وقت توبہ سچی کر لیں گے۔ انتظار میں مسلمان رہتا ہے، بوڑھا ہو جائیں گے تب ہم توبہ کر کے بہت اللہ اللہ کریں گے۔ اتنے جوان قبرستان پہنچ گئے ہیں اس انتظار میں کہ کل توبہ کریں گے۔ کر لیجئے جلدی، نیکی بنا لیجئے جلدی کیجئے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اللہ نے دونوں کو بنا رکھا ہے اور دونوں میں اللہ رب العالمین دونوں کے فیصلے بنا رکھا ہے۔ یہاں ہم صرف یہ بتلانا اس آیت کریمہ جو ہم نے تلاوت کی ہے، کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، آپس میں وہاں بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے، ایک دوسرے سے اللہ رب العالمین بات کرنے کا موقع دے گا، اور وہ ایک مقام ہوگا، عرفہ ایک مقام ہوگا، آراف جس کو کہتے ہیں۔ جنتیوں کو اگر کبھی جہنمیوں کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی تو اس مقام پر آئیں گے اور وہ ڈھونڈیں گے، دیکھیں میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار والے جو جہنم چلے گئے ہیں وہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ تو آئیں گے وہ لوگ تو دیکھیں گے، پہچان لیں گے، ان کی علامتیں ہوں گی، ان کی پہچان کی علامتیں ہوں گی، اور دیکھیں گے تو پھر آپس میں گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہاں ان کی بات چیت کو ذکر کیا ہے کہ دیکھو کیسے بات کریں گے۔ ان میں سے صرف ایک آیت کی بات بتاتا ہوں۔ جہنم بہت تکلیف دہ، پانی گرم، بہت ہی تکلیف دہ، پی نہیں سکیں گے لوگ، اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ پیٹ کا سارا مسئلہ حل کر دے گا وہ، اور تکلیف۔ لہذا جب جنتیوں کو، اپنے رشتہ دار جنتیوں کو دیکھیں گے اور بات چیت ہوگی تو اس وقت وہ لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے جنتی بھائیوں، رشتہ داروں، ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ذرا سا برسا دو میرے اوپر، ذرا تھوڑا سا دے دو مجھے، تھوڑا سا دے دو، بہت پیاسا ہوں، یہاں کا پانی گرم ہے، یہاں خول ہے، پیپ ہے، پیا نہیں جاتا ہے، تمہارے پاس جنت میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی ہے، پینے کی سارا انتظام ہے، تھوڑا دے دو۔ مما رزقکم اللہ، اور جو اللہ نے تم کو جنت میں نعمتیں دی کھانے پینے کی، تھوڑے ہی سے ٹکڑا مجھے دے دو۔ اللہ اکبر۔ آج یہاں روزی رزق کو ضائع کر لیجئے، یہاں برباد کر لیجئے، یہاں فیشن پرستی کر لیجئے، یہاں اللہ کی دی ہوئی دولت اور نعمت پر عیش پرستی لوگ کر لیں، کل اللہ رب العالمین جب اگر ایسا کریں گے تو پتہ چلے گا پانی کے ایک قطرے کی تڑپ، ایک ایک دانے کی تڑپ جہنم میں، تو دیکھ کر کے کہیں گے ابا مجھے دیجیے، امی مجھے دیجیے، بیٹا مجھے دے دو، فلاں دے دو، تھوڑا سا پانی دے دو۔ یہاں دنیا میں کافروں کو بھی پانی پلانا ثواب ہے، شرابیوں کو بھی پانی پلانا ثواب ہے، پیاسوں کو پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مذہب سے کوئی تعلق نہیں، سب کو دینے میں ثواب ہے، لیکن وہاں پابندی لگی ہوگی۔ جنتی خبردار، کوئی بھی نہیں جا کر کے عرفہ میں جا کر کے وہاں جا کر کے اپنے جہنمیوں کو پانی پلا دے، کچھ کھانا دے دے، کچھ کر دے، نہ۔ وہ لوگ کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اے میرے جنتی اور رشتہ داروں، بھائیوں بہنوں، ذرا سا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، ان افیضوا علینا من الماء، بہا دو مجھ پر، بہت گرمی ہے، بڑی شدت ہے۔
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کے سامنے حضرت جبریل کبھی ذکر کرتے تھے جہنم کے تو نبی رو پڑتے تھے 7 دن تک کہ آپ کے چہرے کے رنگ بدل جاتا تھا، آپ بستر پر نہیں آتے تھے، آپ کھانے میں بڑی تردد کرتے تھے، دل بیزار ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، معصوم نبی، ان کو کوئی فکر اپنی بارے میں نہیں، لیکن وجہ کیا؟ وجہ یہ ہوتی تھی میری امت اس میں چلی جائے گی، میری امت اس میں چلی جائے گی۔ امت کی بخشش کے لیے، امت کے ڈر کے لیے، امت کے جہنم کے عذاب کے لیے نبی روتے تھے۔ آج ہم لوگ تو درود پڑھنا بھی نہیں پسند کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین فرماتے تھے 7 دن لگ جاتا تھا حالات کو سدھارنے میں۔ جہنم ایسی نہیں ہے کوئی، جیسے آج بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اے میاں چلو بھائی دیکھ لیں گے جہنم میں اللہ ڈالیں گے چلے جائیں گے، کلمہ پڑھاؤں ایک دن نکل کر کے پھر ہم لوگ بھی آ جائیں گے۔ اتنا آسان ہے میری ماں بہنوں، اگر آسان ہے تو کبھی آپ چولہا گھر میں ضرور جلاتی ہیں، جلا کر کے ذرا جلی ہوئی آگ پر اپنی انگلی رکھ کر کے دیکھیے، برداشت نہیں کر سکتی ہیں اب دنیا کی آگ، تو آخرت کی آگ کہاں سے برداشت کریں گے؟ وہ بڑی شدت ہر راہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شدت کہ بس لگے اور وہ لگ جائے پورے جسم میں۔ تھوڑا سا بہا دو پانی، ٹھنڈا ہو جاؤں گا، تھوڑا کھانا دے دو، ذرا پیٹ میں ڈال دوں گا، کیا اپنے رشتے دار جنتی لوگ جواب دیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے حرام کر دیا ہے منکروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، جہنمیوں کے لیے حرام کر دیا، کچھ بھی میں نہیں دے سکتا۔ یہاں اگر کوئی منع کر دے کہ نہیں ابا نے منع کر دیا نہیں دوں گا کچھ، تو ناراض ہو جائیں گے، بات چیت بند کر دیں گے۔ وہاں یہ فتویٰ، یہاں اللہ کا حکم وہ سنا دیں گے، دینے کے دل چاہ رہا ہے، میں بھی تڑپ رہا ہوں تیرے لیے، لیکن کیا کروں؟ اللہ نے حرام کر دیا ہے، روک دیا ہے، پابندی لگا دی ہے، ایک قطرہ بھی ٹھنڈا پانی ہم تم کو نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اللہ آگے فرما دیا اس کی وجہ، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اس لیے حرام کر دیا گیا کہ یہ لوگ دنیا میں دین کو کھیل اور تماشے سمجھ لیے تھے، کھیل اور تماشا سمجھ کر کے زندگی گزارتے تھے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے تھے، جیسی طبیعت آئی ویسے نکاح پڑھ لیا، جس کے ساتھ جانا ہے چلا گیا، مرتد بن گیا، جو چاہا کھیل تماشے کے ساتھ میں دین اور شریعت کے مذاق اڑا دیا، بہت ساری چیزیں سنت میں ملا کر کے اس کو تماشا رسم بنا دیا۔ یہ لوگ دین کا مذاق کرتے تھے، دین والوں کا مذاق کرتے تھے، دین کی کاموں کا مذاق کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو میں جہنم میں ڈال رکھا ہوں۔ وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں مست ہو کر کے دھوکے میں پڑ گئے تھے۔ لہذا ہے میرے جنتیوں سن لو، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، جس طرح سے یہ لوگ نے دنیا میں مجھ کو بھلا کر کے کام گناہ کا کیے تھے، آج میں بھی اس کو ہمیشہ کے لیے بھلا دیتا ہوں۔ اللہ اگر صرف نظر کر دے، اللہ اگر اپنی نظر اور رحمت کو ہٹا دے میری ماں بہنوں، تو بستر سے اٹھ کر کے گھر کے صحن پہ آ نہیں سکتی۔ اللہ کا شکر اس کا احسان ہے کہ وہ اللہ یاد کر رہا ہے، ابھی بھلایا نہیں ہے۔ اگر بھلاتا تو یہ رمضان کی سعادتیں نہیں ملتی، اللہ اگر بھلا دیا ہوتا تو سجدے کی توفیق نہیں ملتی، اللہ اگر بھلا دیتا تو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا، اللہ اگر بھلا دیتا تو مسلمان اور ایمان والوں کے گھر میں جگہ نہیں دیتا۔ ابھی اللہ یاد کیا ہے، آپ بھی یاد کر لیجیے، ہم بھی یاد کر لیں، سارے مسلمان بھائی بہنیں یاد کر لیں، یہ موقع ہے، یہ وقت ہے، یہ سیزن ہے اللہ کو منانے کا، اللہ سے دوستی کرنے کا، اللہ سے تعلق کرنے کا، ورنہ اگر اللہ بھلا دیا تو پھر بہت مشکل ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، ان کو کہا جاتا تھا تم مت ایسا کام کرو، ایک دن اللہ کے سامنے ہونا ہے، تو یہ انکار کر دیتے تھے، دنیا میں گناہ کرتے تھے، مست رہتے تھے۔ وما اللہ اکبر، اللہ آگے فرما رہا ہے لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ اگر ہماری قرآن کی آیتیں ان کے سامنے سناتے تھے کہ یہ دیکھو یہ قرآن کا حکم ہے، تو جھگڑا کرتے تھے، اس سے لڑ بھڑ جاتے تھے، اس کو انکار کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے اس کو آج جنت کی نعمتوں سے اس کو محروم کر دیا گیا ہے۔ میری ماں بہنوں، جنت بنانے کا اس وقت میں وقت ہے، بنا لیجیے،
خرید لیجیے اللہ سے، معاملہ طے کرا لیجیے، آ رہا ہے وہ اشرف العاصی جہنم کو، اس سے پہلے اتنا روئیے اللہ کے سامنے اپنی ندامت اور گناہوں کی وجہ سے، اتنا اللہ کو منائیے، اتنا منائیے جس طرح سے آپ کے بچے آپ سے رو رو کر کے آپ کو منا لیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اپنے رب کو منائیے، رب کو منائیے۔ کھانا پینا پورے مہینے سال لگے ہوئے ہیں، کم سے کم ایک مہینے میں ایک سال میں کم سے کم 50 دعوتیں پر آپ جاتی ہوں گی، اللہ کبھی کم نہیں کرتا ہے۔ ذرا سکون سے، صبر سے، کھانے پینے کو ذرا کم کر کے، نیند کو کم کر کے، بازاروں میں جانے آنے کو کم کر کے، ذرا وقت رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے گڑگڑا جائیے، اللہ کے قرآن پڑھیے، رو پڑھیے، اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ رمضان المبارک اسی لیے اللہ دیا ہے، یہ موقع ہے، غنیمت سمجھیے، موقع ہے بھی کام کر لیجئے، اور پھر یہ کام اگر کر لیں گے صحت اور فرصت اور وقت کے زمانے میں تو اس وقت جس وقت میں کام کرنا، نیکی کرنا مشکل، اللہ اس کا بدلہ اس وقت عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے، جنت کے کام کو اللہ ہم سب کے لیے آسان بنا دے، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرمائے، رمضان المبارک کی ہر ہر نیکی کے کام ہم سب کے مقدر اور نصیب میں اللہ آسانیاں پیدا فرما دے۔ دعا کے لیے لکھے، ایک لڑکا کے لیے دعا، نافرمان ہو گیا ہے، گھر والوں کو بہت پریشان کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بچے کو فرما بردار بنا، نام تو بڑی اچھا ہے، محمد سفیان، بن جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد میں۔ حضرت سفیان جو تھے نا وہ شروع میں نبی کو بہت ستاتے تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن ایمان جب لائے تو بہت نیک بن گئے، بہت نیک بن گئے، بہت کام کیے۔ انشاءاللہ دعا کروں گا، سب لوگ دعا کریں، سب کے بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ نافرمانوں کو فرما بردار بنا دے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی فرما بردار اولاد بنا دے۔ اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو نیکی اور اچھی دعاؤں کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک عرض یہ ہے کہ آپ لوگ ہر سال ہمارے مدرسے کے تعاون آپ لوگ خود مل جل کر کے رقم جمع کر کے زکوٰۃ کے یا دوسری ضروریات کے، ہمارے مدرسے کے تعاون ساری ماں بہنیں کرتی تھیں۔ 2 سال جب لاک ڈاؤن ہو گیا تو سب جیب بھی لاک ڈاؤن ہو گئے ہیں اور مدرسے میں بہت سارے حالات آئے ہیں اور یہ کام کبھی بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے آپ سب کو بھی موقع دیا، مہینہ بھی پورا ہے، جب سہولت ہو آپ ہی میں سے کوئی جمع کر لیں گے ہر سال کی طرح اور مدرسے کے لیے تعاون کریں، بچوں کے لیے امداد کریں، زکوٰۃ کی پیسہ دیں اور جو بھی سہولت ہو مدرسے کی امداد کریں۔ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے نیکیوں کو اس کی برکت سے قبول فرمائے گا۔ ایک پیسے آپ کی امانت ہوگی جو اللہ کے مہمانوں پر پڑھنے والوں رسول اللہ کے مہمانوں پر خرچ کیے جائیں گے، ہمیشہ دعا میں دیں گے۔ اس لیے آپ میں سے کوئی بھی ترتیب بنا کر کے جمع کر لیجیے اور آپ کو بھی کبھی نہیں پوچھے گا، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب بڑے کمزور ہیں، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، فرمان نہایت ہی کمزوری ہے، ظاہر اور باطن گناہوں میں ہم سب کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں مل پاتی ہے۔ اللہ کو اپنی خاص رحمتوں سے ہم سب کو صحت، عافیت، طاقت و قوت اپنی عبادت کے لیے عطا فرمائے۔ روزہ رکھنے میں ہم سب کے لیے بشاشت اور اپنی خاص رحمتوں کا معاملہ فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ رمضان مبارک کی برکتوں سے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ بے شک تم نے جنت بڑی خوبصورت بنائی ہے، لیکن اس کے آنے کے لیے بہت ہی مشقتیں بھی، بہت صبر و شکر کا موقع ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اس کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً جہنم بڑا پرخطر، بہت ہی ڈرونی، سخت عذاب ہے۔ اے اللہ اتنے گناہ کر رکھے ہیں، ہم اپنے اعمال سے تو بچ نہیں سکتے، بس تیری رحمتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہر ایک مسلمان بھائی بہنوں، ضرورت والوں، بچے بچیوں کو اس سے خلاصی نصیب فرمائے۔ ہر ایک کام و کام جس سے جہنم کا راستہ آسان ہو جائے اسے عزت کی عبادت کرنا۔ اے اللہ تجھے معاف کر دے گا، تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، احکم الحاکمین، رحم کر دیجیے۔ اے اللہ کرم
سب کو تو نے اپنے رحمتوں سے معاف کر، ان سب کی نیکیوں میں ہم سب کو بھی شامل کر کے معاف کر، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، روزی رزق میں برکتیں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ صحت میں برکت عطا فرما دیجیے، نیکی کے کاموں میں برکت عطا فرما دیجیے، قرآن پڑھنا سننا آسان کر دیجیے، سمجھنا اور عمل کرنا بھی آسان کر دیجیے، اے اللہ صبر اور شکر کی توفیق نصیب فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین اس مجلس قرآن کو بےحد قبول فرمائیے، اتنے ماں بہنیں حاضر ہوئی بیٹھی ہوئی سب کی نیکیوں کو قبول فرمائیے، وقت کو قبول فرما دیجیے، اللہ ہم سب کے کام زیادہ رمضان میں بڑھ جاتے ہیں تو آسان بنا دیجیے، ہمارے طلبگار کرتے تھے ان کو ڈبل نیکیاں دے دو میرے اللہ، اس لیے وہ روزے داروں کو افطار بھی کراتی ہے، سحری بھی کراتی ہے، اللہ سب دعا کرتے ہیں، سب کو پڑھا کر کے نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جھگڑے حسد بغض کینہ عداوت اور بے حیائی بے شرمی اور بحث کاموں سے رمضان مبارک میں ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، جو لوگ اس طرح سے بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائیے، مال کے ذریعے سے قبول فرما دیجیے، اور اللہ زبان عمل اس سے بھی نیکی ہو سب قبول فرما دیجیے، تو ارحم الراحمین کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، رحم کے فیصلے فرما دیجیے، رات میں تہجد کی پابند بنا دیجیے، پھر تھوڑی دیر اپنے سامنے ہم سب کو بیٹھائیے اور بلائیے اور اپنے فیصلے مغفرت کی رحمت کی طرح کیجیے، تو اگر کتاب لے تو سب آسان ہو جائے، تو توفیق نہ دے تو کچھ بھی نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ فضل فرما، جو بیمار انہیں صحت کو شفا نصیب فرما، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما، صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک